کی دھڑکن خصوصی خطاب کے لیے پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ تشریف لاتے ہیں اور خصوصی خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، بھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، رحمان نے انسان کی زندگی کو وفاؤں اور جفاؤں کے درمیان رکھا ہے۔ آزمائش پہلے دن سے چلی آ رہی ہے۔ کسی کی آزمائش سجدے کے حکم کے ساتھ ہو گئی اور کسی کی آزمائش جنتیں دے کر کے پھر کسی ایک چیز کو ممنوع قرار دے کر کے وہاں پر ہو گئی۔ کوئی وفا میں پورا اترا، کوئی جفا کی انتہا کر گیا۔ دونوں رستوں کے اوپر آج انسانیت اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق چل رہی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ وفا کرنے والے رب سے وفادار بن کے جائیں اور اپنی زندگی بھر امت سے وفائیں کرنے والے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفا کے بدلے میں ان کو وفا دیں تاکہ رزلٹ اچھا آئے اور انجام اچھا ہو۔ سب سے پہلے میں اور آپ یاد دہانی کے طور پہ لفظ یاد دہانی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں کہتے ہیں وَذَكِّرْ، ان کو یاد دہانی کروائیے۔ اور یاد دہانی عموماً اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس چیز کو یاد کیا گیا ہو یا وہ چیز پہلے گزری ہو لیکن وہ سبق بھول گیا ہو۔ کہا ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاؤ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جن سینوں میں ایمان ہوگا ان کو یہ یاد دہانی فائدہ دے گی۔ بھائیو، میں اور آپ اگر تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دل اور دماغ اس کے تال میل کو لے کے اپنی زندگی اور اپنے وجود اپنے ماضی کے حوالے سے
اور اپنی ابتدا پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو رحمان کی وفائیں جب ہم نہیں تھے تب سے لے کے آج ہم جس بھی حال میں اور عمر کے جس حصے میں ہیں، اللہ الرحمن کی وفا میں کبھی کمی نہیں آئی۔ دیکھیے، ہوتے ہوئے وفا سبھی کر لیتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ کوئی نہ ہو اور پھر بھی وفا ہو۔ سامنے انسان ہو تو ہر ایک پاس کر لیتا ہے، لحاظ آ جاتا ہے، لیکن عدم ہو، موجود ہی نہ ہو، پاس ہی نہیں، پھر وفائیں کرے تو اسے رحمان کہتے ہیں۔ اللہ الرحمان کی وفاؤں کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اگر رحمان نے وفا کی ہے تو انسان کی بھی وفا بنتی ہے۔ دیکھیے، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے، لیکن جب پیدا نہیں ہوئے جس بھی جہان میں ہیں وہ اس وقت بھی ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرے تذکرے نہیں تھے، ہم نے وفائیں دکھائیں، آج تیرے تذکرے ہیں، آج تیرا ذکر ہے۔ بھائیو، رحمان نے وفا، دنیا کہتی ہے کہ مٹی، اس کی سرشت کے اندر وفا نہیں ہے، مٹی میں وفا نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر مٹی میں وفا نہیں تو پھر وفا کس میں ہے؟ مٹی کے باوے میں وفا نہ ہو اور بات ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہیں سے اٹھایا، یہیں سے بنایا اور یہیں پہ لوٹا رہا ہے۔ مٹی اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کر رہی، لیکن رحمان نے اس جہان میں بھی وفا کر کے آج میرے اور آپ کے وجود کو مٹی کے اوپر بے شک بٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ مٹی جیسا نہیں، کہیں زیادہ حسن والا، جمال والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ اس مٹی کے اندر جو پانی ہے وہ بھی تر و تازگی کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ وہ پورے کا پورا دے رہا ہے۔ اس میں جتنی ہیٹ، جتنی گرمی چاہیے تھی رب وفا کر رہا ہے، ٹمپریچر پورا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جتنی اس کو ہوا چاہیے، کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ ہم روزانہ ایک دن میں کتنی آکسیجن استعمال کرتے ہیں، پھر جا کر کے اس آکسیجن کا ریٹ پوچھئے گا۔ کیا میں اور آپ اپنی تنخواہ میں رہ کے، اپنے جاب، اپنے کاروبار یا اپنی کمائی میں رہ کے، یا جتنی آمدن ہے اتنی میں رہ کر کے صرف اپنی آکسیجن اسی کو پورا کر سکتے تھے سانس لینے کے لیے؟ حضرات نہیں، لیکن رب جو ہے وہ وفائیں کر رہا ہے، فری میں دے رہا ہے، مفت میں چلا رہا ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے وفائیں کی ہیں، اور رب نے تب وفا کی جب میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، ابو جان تھے۔ رب نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے باپ کو مرنے نہیں دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب دنیا یتیم کہتی ہے، یتیم مکہ بولتی ہے، لیکن ہماری وفا تو دیکھو، اگر ہم آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد کو لے جاتے، بڑی بڑی جو ہے وہ آئے اور گئے دنیا میں، لیکن یہ ہماری وفا تھوڑی ہے کہ جب تک محبوب آپ کا وجود آپ کی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں چلا نہیں گیا ہے، ہم نے آپ کے باپ کو یہاں سے جانے نہیں دیا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اور پھر ہم نے وفائیں کر کے آپ کی یتیمی کو سہارے دے کے کیا امام الانبیاء نہیں بنایا؟ رب وفائیں کر رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا، جسم بنایا، وجود بنایا۔ بھائیو، رب نے پورا بنایا، یہ رب کی وفا ہے، اللہ کی وفا ہے، احسان ہے اس کا کہ اس نے ہماری ایک آنکھ بند نہیں رکھی۔ اللہ نہ کرے پوچھئے ان سے جن کا تالو کٹا ہوتا ہے،
پوچھئے اس سے جس کا ہونٹ کٹا ہے اور وہ پیدا ہوا ہے، اس سے پوچھئے جو پیدا ہوا تو پاؤں نہیں تھا یا جسم کی کوئی طاقت سلب تھی، اللہ نے احسان کیا اور احسان کر کے وجود کا ایک ایک انگ سلامت بنایا اور اتنا قیمتی بنایا، ساری دنیا ڈھونڈ کے دیکھ لو میرے اور آپ کے وجود کا کوئی حصہ ختم ہو جائے، صرف سر کے بال اڑتے ہیں، پتہ کیجئے کتنی مشکل سے یہ کھیتی اگتی ہے اور فصل اگتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، اور ساری حکومتیں قیادتیں اور سیادتیں ہونے کے باوجود، پیسہ مال اور دولت کے باوجود بھی وہ مزہ نہیں رہتا کہ جو آسمان سے رب نے یہ نعمت اتاری اور ماں کے پیٹ کے اندر سے دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ حضرات یہ اللہ کی وفا ہے اور رب کا احسان ہے۔ پھر یہ دنیا کوئی نعمت ایسی نہیں کہ وجود کو ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن رب نے وہ بنا رکھی ہے۔ اور پھر مزے کی بات کہ اللہ وفا کرنے والے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو علاقے گرم ہوتے ہیں وہاں کے معدے ٹھنڈے ہوتے ہیں، گرم علاقوں کے باسیوں کے معدے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے موٹر گرمیوں میں چلاتے ہیں تو پانی ٹھنڈا آتا ہے کیونکہ باہر گرمی ہے، اندر اللہ رب العزت نے معاملہ ٹھنڈا رکھا ہے۔ تو گرمیوں کے اکثر پھل جو ہیں وہ بھی گرم ہی آتے ہیں۔ کیوں؟ معدہ ٹھنڈا ہے، اس کے ٹمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے گرم پھلوں کی ضرورت ہے۔ سردیاں آتی ہیں، اندر معدے گرم ہو جاتے ہیں۔ رحمان نے وفا کی ہے، پھل جو بنائے اکثر بنائے ٹھنڈے بنائے ہیں تاکہ ٹمپریچر میرا اور آپ کا نارمل رہے، غذائیں خوراک بن کر کے میری اور آپ کے لیے قوت بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اس کے احسانات میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر زمین چلنے کے لیے، ہوا لینے کے لیے، فضا جینے کے لیے، اور آسمان اور اس کے ستارے، کل کائنات فبأي آلاء ربكما تكذبان، جھٹلاؤ کس کو جھٹلاتے ہو، یہ میری عطائیں ہیں لیکن میں آزماتا بھی ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، دے کر کے کبھی لیتا ہوں کبھی نہیں بھی دیتا، آزماتا ہوں کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے وفا کرو گے وفا کریں گے، دنیا کا اصول ہے برابری کا اصول، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے، لیکن رحمان کا یہ اصول نہیں۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ اصول وفا کیا ہے؟ کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، میری وفا یہ ہے کہ میں نے جس کو بنایا ہے، پوری کائنات اس کے لیے بنائی ہے، وہ مجھے مانے یا نہ مانے، میں اس سے دنیا کی نعمتیں نہیں روکتا۔ بھائیو آنکھ دی ہے، یہ مصحف کو نہ دیکھے، قرآن کو نہ دیکھے، آیات کو نہ دیکھے، اللہ اس کو بھی روٹی روزی دیتا ہے۔ کان دیے ہیں، یہ قرآن مجید کو سننے کی بجائے، حق سننے کی بجائے باطل کو سنے، غلط کو سنے، میرا رب اس سے کان چھین نہیں لیتا۔ یہ سن رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا اپنا اصول وفا ہے کہ اس کے کانوں کو اللہ وسعت دیے رکھتا ہے، سماعت کی طاقت دیے رکھتا ہے۔ رب نے قدم دیے ہیں، یہ قدم اٹھا کر کے اذان سن کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئے، روٹی رزق تب بھی دیتا ہے، نہ آئے الٹ سمت میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، اللہ قدموں کی طاقت نہیں چھینتے۔ میرے رب نے دل دیا ہے، دل کی دھڑکنیں دی ہیں، رب کے ذکر کے لیے دی ہیں، زبان عطا کی ہے۔ اگر یہ زبان سے اللہ کا ذکر نہ بھی کرے، اللہ قوت گویائی چھین نہیں لیتے، دیتے رہتے ہیں۔ پیٹ دیا ہے، کھا کے رب کا گائے یا نہ گائے، اللہ اس کو رزق پھر بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، ماننے والے کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دے رہا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، رب نے چنا
انتخاب کیا، پیمبر بنایا، رحمت للعالمین بنایا، محبتوں والا نبی اور رسول بنایا، اور ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا، دنیا میں بھیجا۔ ہم ابھی آئے نہیں تھے، ان کو اسوہ کاملہ دے کے، اسوہ حسنہ دے کے، بہترین طریقہ دے کے، اپنی رسالت نبوت کتاب دے کے، اور ان کو چن کر کے پھر شفاعت کا ان کو خطاب دے کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب اپنی امت سے وفا کرو کہ جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے وہ ان تک پہنچا دو، ان تک پہنچا دو۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیو 23 سال 13 مکہ میں اور 10 مدینے میں کون سا دکھ ہے جو سہا نہیں، کون سی تکلیف ہے جو اٹھائی نہیں۔ ہمیں تھوڑی سی موسم خراب ہو جائے تو ہم وفا چھوڑ دیتے ہیں، وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پہنچیں گے، معمولی سی آندھی آ جائے، بارش آنے لگے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں، جی موسم خراب ہو گیا میں نہیں آ سکتا، راستے بند ہو گئے میں نہیں پہنچ سکتا، اس وقت جو ہے باہر حالات ٹھیک نہیں ہے، خانہ جنگی کا ماحول ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدینے کے جتنے مرضی حالات ابتر رہے، ایک دفعہ تو ایک موقع دکھا دیں کہ آپ نے کہا ہو کہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، بلکہ نبھائی، وفا کر کے دکھائی، اپنے اوپر اوجھڑیاں رکھوائیں، وفا پھر بھی کی ہے، پیغام پہنچایا ہے، ماریں کھائی ہیں، پیغام پہنچایا ہے، جیلیں کاٹی ہیں، پیغام پہنچایا ہے، طائف کے اندر بدن لو لہان کروایا ہے، لیکن ذمہ داری نبھانے وفا کرنے گئے ہیں۔ حضرات راتوں کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے، لیکن امت کو نہیں چھوڑا، وفا کر کے دکھائی ہے۔ غار سور میں چھپنا پڑا ہے، لیکن حق کو نہیں چھپایا، وفا کی ہے، مدینے اور طریق ہجرت کو اختیار کیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ گئے، لیکن امتیوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرات مدینے پہنچے ہیں، بڑے بڑے مشکل ماحول آئے اور مرحلے آئے، غزوات کو اٹھایا، لاشوں کو اٹھایا، لیکن بے وفائی نہیں کی، وفا کرتے گئے، حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ آپ عرفات کے میدان میں ہیں، 1.25 لاکھ وفادار ساتھ ہیں، جانثار ساتھ ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے وفا کی ہے کہ نہیں، حق تبلیغ ادا کیا ہے کہ نہیں، جو مجھے رب نے میرے ذمے لگایا تھا آپ لوگوں تک وہ بات پہنچی کہ نہیں؟ رات بھی رہی، دن بھی رہا، مشکلیں بھی رہیں، آسانیاں بھی رہیں، موتیں بھی رہیں، قتل و غارت بھی رہی، خون ریزی بھی رہی، دشمنی بھی رہی، لوگوں نے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جان کے دشمن بن گئے، زہر ملا کے دیتے رہے اور سازشیں بناتے رہے، لیکن کیا میں رکا؟ ایک جواب آیا تھا محبوب، ہاں آپ نے وفائیں کر کے دکھا دی ہیں کہ اسے وفا کرنا کہتے ہیں۔ بھائیو اگر محبوب وفا نہ کرتے، آپ یقین کریں آج ہمیں کلمے کا پتہ نہ ہوتا۔ اگر آپ وفا نہ کرتے، آج جس اللہ کے مقدس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہاں یہ گھر نہ ہوتا۔ اگر آپ وفا نہ کرتے، آج میرے اور آپ کے بچے آنکھ کھولتے، اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ ان کے منہ کے اندر پیار اور محبت سے تہنیک کرنے کے لیے گھٹی دینے والا کوئی انسان نہ ہوتا۔ اگر محبوب وفا نہ کرتے، آج جو ہم اللہ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری یہ ادائیں نہ ہوتی، ہم بھی وہ ہوتے جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے۔ آج بہن بہن نہ ہوتی، بیٹی زندہ نہ ہوتی، ماں کو عزت و آبرو جو تھوڑی بہت ہے وہ میسر نہ ہوتی، وہ تمام کچھ جو پہلے ہو رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفائیں کی ہیں۔ ہم نے بدلے میں کیا دیا ہے؟ آج اسی کو دیکھنا ہے۔ وفا کرنے والوں کا پہلے نتیجہ تھوڑا سا سن لیں۔ میں بھی جانتا ہوں وفادار کا انجام کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے، کہ اس کو رب نے وفا کے بدلے میں وفائیں دینی ہیں، اور ایک کے بدلے میں 700 گنا اور کہیں زیادہ دینی ہے۔ آپ نے خود پڑھا سنا ہے کہ مومن جب وفا کی سوچ لے کے وفا کو نبھانے کا صرف ارادہ کر لیتا ہے، صرف ارادہ، اس نے سوچا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ مجھے یہ نیکی کا کام کرنا ہے،
میں نے اللہ کے اس حکم سے وفا کرنی ہے، عزم کر لیا، ارادہ بنا لیا، اور ارادہ کیا کیا کہ میں نے قرآن مجید کا ایک صفحہ روزانہ تلاوت کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھنی ہے، عزم کیا اور سچے دل سے کیا، لیکن مشکل آئی، کوئی پرابلم آ گئی، مسئلہ بن گیا، قرآن کی تلاوت اتنی نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ نے اس عزم اور وفا کرنے کے ارادے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایسی وفا دکھائی ہے کہ اسے پوری نیکی لکھا ہے۔ اور پتہ ہے وہ نیکی کتنی ہے؟ ایک ارادہ مخلص ہو کے سچے طور پہ دل سے کرنا، اللہ اس کے بدلے میں اس انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان جتنا اس کا سٹیٹس اور رتبہ اور رینک بلند کر دیتے ہیں۔ اسے درجہ کہتے ہیں، اسے نیکی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی وفا ہے، اور اللہ وفائیں نبھاتے ہیں۔ موت کے وقت بھی وفا کریں گے، قبر کے اندر بھی وفا ہوگی، نشر اور حشر میں وفا ہوگی۔ یہ وکیل بن کے قرآن مجید ساتھ ہوگا، روزے کی وکالت ملے گی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام ملیں گے، اور وفائیں یہ ہوں گی اللہ عرش کے سائے عطا کریں گے۔ وفائیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالی محبوب کی سفارشیں دیں گے، اور ایسی وفا کریں گے کہ جہنم سے بچا کر کے جنت الفردوس دیں گے، اور پھر وفا کریں گے، کہیں گے کہ جنت میں بھی اپنی مرضی کی جگہ لے، دنیا میں تو ایک بار سبحان اللہ پڑھتا تھا، تیرے لیے پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہوتی تھی، اتنے لمبے لمبے درخت کے 500 سال تک دنیا گھوڑا لے کے دوڑے، اتنے لمبی جگہ میں نے تیرے نام کر دی ہیں، لیکن پھر بھی جنت میں درجے رکھے ہیں۔ اگر تو قرآن مجید کا قاری ہے، اس کا حافظ ہے، اس کی ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک آیت کے ساتھ تیری جو ہے یہ درجے بلند ہوتے جائیں گے، اور جنت اپنے درجوں کے ساتھ بلندیوں کی طرف اور عروج کی طرف جا رہی ہے۔ جہاں تیرا دل کرے پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا، قرآن مجید کی جہاں آخری آیت ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا۔ رب نے وفائیں نبھائی ہیں، اور صرف یہی نہیں، پھر جب جنتیوں کو جنت مل جائے گی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا، طرح طرح کے کھانے اور اللہ کی ہر وہ عنایت کہ جسے انسان دنیا میں سوچتا گیا ملی یا نہیں ملی، وافر مقدار میں دے کے پھر اللہ پوچھیں گے جنت والو، کیا معنی وفا کرنے والو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے یہ گروہ چلے ہیں، مجھ سے راضی ہو کے چلے ہیں، میں ان کو لے کے آیا، یہ جنتوں کی طرف بڑھنے لگے ہیں، تم بھی ساتھ ملو اور پہنچو، جنتوں میں سب مل گیا۔ اب اللہ وفا کرتے ہوئے پھر پوچھیں گے جنت والو کچھ اور چاہیے، اور چاہیے۔ اب انسان کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہاں تک کی اپروچ ہوتی ہے، سوچیں گے کیا اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ کہیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم وفاداروں کے لیے بہت سا سامان رکھتے ہیں۔ اللہ وہ سامان کیا ہے؟ کہا جس کو موسیٰ ترستے ترستے یہاں سے چلے گئے اور کہتے رہے کہ اللہ دیدار کروا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہم کہتے رہے لن ترانی، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، انہوں نے ضد کی، ہم نے طور کو نشانی بنا دیا، آج ہم کہیں گے ولدینا مزید، آغاز ہوگا، سرپرائز دیا جائے گا کہ وفا کرنے والوں کا جو صلہ ہے جنتوں میں رب کی رضا کے ساتھ، رب کا دیدار بھی ہے، اللہ پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، پھر دیدار عام ہوگا، اور یہ اللہ کی عنایتوں اور وفاؤں کی آخری انتہا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تو ہے وفا، لیکن اگر انسان بے وفا نکلا تو پھر کیا ہے؟ دنیا میں بے وفائی کرنے والوں کے میں نے انجام دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ بے وفائی کر جائے، کہاں جاتا ہے؟ مجھے آج اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں، روزانہ پڑھتے اور سنتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، پڑھتا اور سنتا ہوں، حضرات نظر آتا ہے، پیار کرنے والا جوڑا، محبت کرنے والے اور اس کی پینگے چڑھانے والے اور بہت کچھ بولنے والے، تحریریں دینے والے، اسٹامپ دینے والے، عدالتوں میں جا کے عدالت عظمیٰ کو اپنا گواہ بنانے والے، دنیا کے سامنے کھڑے ہو جانے والے، ڈٹ جانے والے، انقلابی سوچ رکھنے والے، اور بغاوت کر کے آپس میں محبت کا اقرار
اقرار اور عہد نامے کرنے والے جب تک وفا میں چلتے ہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن جب رخ بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، تیور بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کوئی دعا دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ باقی باتیں تو بعد کی ہیں، انجام کیا ہوتا ہے کہ مرد نے عورت کے چہرے پہ تیزاب ڈالا ہوتا ہے، اور اگر اس کا جو ہے بس چلے تو اس بے وفائی کے انجام میں جسم کے ٹکڑے کر کے ہنڈیا میں گھر میں چڑھا کے کور میں بنا کے اپنے یاروں کو کھلا کے جو ہے وہ دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ بے وفاؤں کا انجام یہ ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے لوگوں، یہ تو دنیا ہے۔ بے وفائی کا انجام کبھی اس کے مناظر دیکھنے ہوں، اپنے گلی اور محلے میں دیکھ لیجئے، دو دوست ہیں، پارٹنر ہیں، حصے دار ہیں، وفاؤں کے عہد کیے ہیں، کام چلے گا، ایک نے بے وفائی کی ہے دوسرے نے ٹھوک دیا، برداشت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے یہاں خفیہ تنظیموں کو دیکھا ہے جو انڈر گراؤنڈ کام کرتی ہیں اور انڈر ورلڈ کہلاتی ہیں، بڑے عہد و پیمان ہوتے ہیں، اعتماد ہوتا ہے کہ تم ہمارے ہو، ہمارے لیے کام کرو گے، لیکن جب وہ ان کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کے لیے کام کرنے لگتے ہیں ٹھوک دیے جاتے ہیں۔ ایک کمپنی نے عہد نامہ لیا ہے، ایگریمنٹ لیا ہے، ہمارا ملازم ہمارا کام کرے گا، انہی میں رہ کے جب اوروں کا کرنے لگے فارغ کر دیا جائے، پھر جو ہے دوبارہ دیکھا بھی نہ جائے۔ یہ دنیا ہے حضرات۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے، طلاق کا معاملہ، شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی کرے، خلع کا معاملہ، پھر زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کی طرف دکھ درد اور مشکل ماحول میں دیکھنا گوارا نہ کیا جائے، دوستی چھوڑ جائے، یہ تو دنیا ہے۔ بے وفا کو اس کا انجام نظر آتا ہے، لیکن جو رحمان سے بے وفائی کرے گا اس کا انجام، پہلی بے وفائی شیطان نے کی تھی۔ رب نے بنایا، اللہ کی مخلوق ہے، رب کا آرڈر ماننا ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ وفا میں خود کو نہیں دیکھتے، جو وفادار ہوتے ہیں نہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نہ بڑائی کو دیکھتے ہیں، انہیں جہاں حکم مل جائے وہ کود جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وفا کو نبھانا ہوتا ہے۔ وہ سمندروں میں دریاؤں میں اتر جاتے ہیں، وہ آگ کے شعلوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی وفاؤں کو بھلاتے نہیں، چھوڑتے نہیں۔ ادھر حکم ہوا کہ سجدہ کرو، جھک جاؤ، اور یہ اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ سجدہ تو نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں بظاہر ایک معمولی سی نافرمانی ہے، چلے کوئی بات نہیں، اتنی زندگی بھی تو سجدے کرتا ہی آیا ہے، لیکن آج اگر کہہ دیا تھا ایک سجدے کا انکار ہو گیا تو کیا ہوا؟ لوگوں کیا خوب کہا تھا شاعر نے، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے، ابلیس کی میری نظر میں اس سے اور کوئی غلطی نہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھا ہے، شریعت مطہرہ کو جانا ہے کہ اللہ نے سجدے کا حکم کیا تھا، اور سجدے کا حکم جو دیا تھا، اللہ کا حکم فرضیت پہ دلیل ہوتا ہے، الامر للوجوب، یہ واجب ہوتا ہے، اسے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ جنہوں نے وفائیں کر لی وہ ملائکہ ہی رہے، وہ فرشتے رہے۔ جس نے بے وفائی کی، انجام کیا نکلا؟ انجام کیا نکلا؟ باقی تو ایک سائیڈ پہ کہ اللہ نے دھتکارا بھی، پھٹکارا بھی، نعمتیں چھین لی، سہولتیں چھین لی، اور زندگی بھر کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ آپ دیکھیے اس کا انجام کیا نکلا کہ قربت ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے سے دور کر دیا۔ قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھنے لگیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن رحمان کا وصف ہے، میں شیطان کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اس کے گلے نہیں لگنا چاہتا۔ الرجیم، وہ دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، میں اس کو دھکا تو دے سکتا ہوں، پیچھے تو ہٹا سکتا ہوں، لیکن شیطان اور اس کے آلہ کار یا اس کے جو ہے جتنے چیلے ہیں ان کو میں گلے سے لگانے والا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے وفا کہ بندہ رحمان سے جڑا رہے اور شیطان سے دور رہے۔ جنہوں نے یہ وفا کی آج وہ رحمان کے، شیطان کا انجام کیا ہوا؟
حضرات دنیا سے مخفی نہیں ہے۔ جناب آدم علیہ السلام ہمارے دادا جان، ابو جان اور ذریت کے باپ ہیں۔ بنی آدم، بنی نوع آدم، یہ سارے کے سارے بچے اللہ نے ماں جی کو بھی اور والد محترم کو بھی جنت عطا کر دی ہے۔ کون سی نعمت ہے جو مل نہیں گئی؟ اور جنت عطا کر کے کہا میرے ساتھ وفا کرنا۔ وفا کیا ہے؟ جہاں سے دل کرے کھاؤ، جہاں سے دل چاہے پیو، جو من میں آئے لے لو، سوائے ایک درخت ہے، یہ میری حرمت ہے، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ یہ اللہ نے وفا اور وفا چیک کرنے کا اللہ کا ایک اپنا پیمانہ ہے، اپنا اصول ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا حکم دے دیتا ہے، کچھ کی اجازت دے دیتا ہے، کچھ سے روک دیتا ہے۔ گھر کے اندر باپ بڑا ہے، سارا کچھ لے کر کے آیا ہے، دیتا ہے، اگر وہ کسی چیز سے روک دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن وہ رحمان پیدا کرنے والا، وہ خالق بنانے والا، وہ موجد ہمیں ایجاد کرنے والا، وہ باری ہمیں عدم سے وجود دینے والا، بدیع السماوات والارض نے جنت بنائی اور کہا کہ یہ کام نہیں کرنے والا۔ دوستو کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے، آدم اور حوا جنت کے اندر ہیں علیہم السلام، اللہ سے ایک وفا کا عہد ٹوٹا ہے کہ اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا ہے، رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اس معمولی سی بے وفائی کے اوپر انجام کیا تھا کہ ملی ہوئی جنت رب نے واپس لے لی تھی۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتا ہے انسان تو کتنے دھوکے میں ہے، تو کتنے دھوکے میں ہے، اور تو کتنے غرور اور تکبر میں ہے۔ تیرے والد کو تو اللہ نے ایک گناہ کی وجہ سے دی ہوئی جنت لے لی تھی، اور تو ہزاروں گناہ اور جرم اور بے وفائیاں کر کے پھر یہ امید رکھتا ہے کہ تجھے جنت ملے گی۔ نہیں، بے وفاؤں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ غلطی سے ہوئی، جان بوجھ کے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت واپس لی، زمین پہ بھیجا۔ لیکن اگر کہیں بے وفائی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر اقرار کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اصرار اور ضد نہیں کیا جائے۔ جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کیا بولے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے الہ العالمین، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے مالک، ربنا پیدا کرنے والے، ربنا وجود دینے والے، ربنا زندگی دینے والے، ربنا جنت دینے والے، ربنا جنت کی نعمتیں دینے والے، ربنا ہماری پرورش کرنے والے، ربنا جنت سے اتارنے والے، ربنا دنیا کے دھکے دینے والے مالک، ظلمنا، اس دنیا کے دھکوں میں تیرا کوئی قصور نہیں، غلطی ہماری ہے، ہمارا جرم ہے۔ جب بھی انسان اکڑا ہے تو اس میں شیطانی اوصاف آئے، اور وہ اکڑا تھا، ضد کی تھی کہ تیرے بندو کو چیلنج دیتا ہوں، تجھے بھی چیلنج مارتا ہوں، تیرے نہیں رہیں گے، ہوں گے تیرے، بن کے میرے رہیں گے، تو نے بنایا ہے، وفائیں مجھ سے کریں گے، تیرے ساتھ جفائیں ہوں گی، بے وفا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہو سکتے، چیلنج مارا۔ لیکن آدم علیہ السلام ہمارے ابو کی خوبی یہ ہے کہ وہ اگر کہیں غلطی ہوئی بھی ہے تو اکڑے نہیں ہیں۔ غلطی کر کے اکڑنا، بے وفائی کے اوپر اکڑنا اور ہٹ دھرم بن جانا، یہ آدم علیہ السلام اور آدمی کی خوبی نہیں، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر تو نے ہمارا گناہ معاف نہ کیا اور ہمارا بے وفائی کا جرم اس کو صاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحمت اور انعام پھر سے دوبارہ نہ کیے، وہی جنتیں نہ ملی تو ہم تو خسارے میں جانے والے ہیں۔ بھائیوں، بے وفائی ہو جاتی ہے، بسا اوقات انسانی ناطے سے کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، انجام بھی برا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہے اور رستہ بھی ہے۔ اللہ تعالی نے وفا کا بولا، انسان کو کہا کہ نماز کو تو نے مرضی سے نہیں بلکہ جو میں نے وقت مقرر کیا ہے اس وقت کے اوپر آ کر کے پورے ٹائم پہ پڑھ لینا،
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ اس کا شیڈول اور اس کا ٹائم ٹیبل یہ ہم نے خود مقرر کیا ہے، اس کو پورے دھیان سے پڑھنا، ٹائم پہ پڑھنا۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ کہا کہ چلیں دکان پہ ہوں میں، اس کو اپنی مرضی سے ٹائم تھوڑا چینج کر لیتا ہوں، اور ٹائم بھی دیے، دونوں ٹائم ہیں۔ جبریل امین آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، ہر نماز کا اول ٹائم اور آخری ٹائم بھی بتایا، اور ان کے درمیانی ٹائم کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کس کو کہا کہ آپ ظہر اول وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں پڑھیں، مغرب عشاء اول وقت میں پڑھیں، اور مغرب اول وقت میں پڑھیں، لیکن عشاء کو آپ لیٹ کر کے پڑھیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ فجر بھی اول وقت میں پڑھیں، افضل ہے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ کبھی جلدی پڑھ لی، کبھی دیر سے پڑھ لی، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی۔ اس بے وفائی کا انجام کیا نکلا؟ رب کا قرآن بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے کہ جنہوں نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قیام رکوع سجود کیے ہیں، تشہد کیے ہیں، انگلیاں ہلائی ہیں، ربنا ربنا بولا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا، سبحان ربی العظیم بولا، سبحانک اللہم و بحمدک بولا، لیکن وفا کا حق ادا نہیں کیا۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کو ہم جہنم کی اس وادی میں ڈالیں گے جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ استغفار کرتی ہے، پناہ مانگتی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، انجام تباہی ہے۔ اللہ کیوں تباہی ہے؟ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کی ٹائمنگ، اوقات اور ادائیگی اور ان سے وفا اور ان کی حق کے ادائیگی سے بے اعتنائی برتی تھی، عدم اعتنائی کا سامان کیا تھا، اور ایسے بے وفا لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ انجام جہنم رکھا ہے۔ بھائیو، یہ ہم لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو رب سے اللہ کے حکم کے مطابق سجدے کے ساتھ نہیں جڑا، مسجد کے پڑوس میں ہے، چندہ بھی دیتا ہے، مسجد کو بنوایا بھی ہے، اور اس کا متولی اور نگران بھی ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، دنیا والے دیکھیں گے، جنت والے دیکھیں گے، جنت مل جائے گی، اور جب نیچے جہنم کی آگ کے شعلوں میں دیکھیں گے تو ایسے بے وفاؤں کو دیکھیں گے کہ جو مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے، پوچھیں گے آپ جہنم میں کیوں گئے؟ ما سلککم فی سقر، کیا جواب آئے گا؟ لم نک من المصلین، ہم مسجد کے تو پڑوسی تھے لیکن مسجد سے ہم نے وفا نہیں کی تھی، ہم نے رب سے وفا نہیں کی تھی۔ اور جو رب سے وفا نہیں کرتا، اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے وفا کر لے، لاکھوں جفائیں بھی کی ہوں تو نے، قتل سے میں نے روکا ہے، ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو 99 دفعہ اس نے ذبح کر دیا، پوری دنیا کے انسان، قتل و غارت عام کر دی، لیکن پھر بھی اپنی بے وفائی پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، رو کر کے، آنسو بہا کر کے، مچل کر کے، بھاگ کر کے، فکر لے کر کے، تڑپ کر کے جو ہے اس تلاش میں ہے کہ میرا ناراض رب رحمان میرے ساتھ کسی طرح راضی ہو جائے، میرے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں۔ یہ قتل کر کے آیا، گناہ کر کے آیا، اتنا بڑا ظلم کر کے آیا، اللہ کے حکم سے بے وفائیاں بھی کر کے آیا، لیکن اگر تڑپ گیا ہے اور بدل گیا ہے، تبدیلی کی سوچ لے کے آیا۔ لوگوں، آپ نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوفیوں کا فتویٰ تھا کہ تیری بخشش نہیں ہونے والی، تو نے تو اتنے مارے ہیں، لیکن شریعت کا علم رکھنے والا اس نے جب صحیح بات کی کہ نہیں، توبہ کے دروازے جب تک رب نے کھلے رکھے ہیں بند کون کر سکے گا، تو جا اپنا وتیرہ چھوڑ، طرز چھوڑ، اپنی جو ہے کمپنی اور اپنی سوسائٹی چھوڑ، یارانہ ان سے بیگانہ ہو جا، اور اللہ کے لیے کہیں دور نکل جائے ان لوگوں سے۔ توبہ کرتا ہے، مر جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام اچھا ہے، انجام اچھا ہے۔ لیکن دوسری طرف
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اپنا خون ہے، سگا چچا ہے، اپنا خون، قریشی، ہاشمی، مطلبی، مکی، اور بیت اللہ کا متولی، نگران، اور پھر حاجیوں کو ستو پلانے والا، طواف کرنے والا، بیت اللہ کے گرد گھومنے والا، غلافوں کو پکڑنے والا، دعائیں مناجات کرنے والا، صفا مروہ کی سعی کرنے والا، لیکن جب محبوب سے وفا نہ کی، بے وفائی کی، آسمان سے رب نے قرآن بتا کے انجام بتا دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں، بھلے آپ کے سگے چچا آپ کی اصل حسب اور نسب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں نام لے کے کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، دعوت کے لیے اٹھائی ہوئی یہ انگلی اور وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا یہ جملہ، اور اس انگلی پہ اس ظالم نے بولا ہے تبا لک سائر الیوم، کہ محبوب یہ جو ہاتھ تو نے 360 کے انکار میں اٹھا کے ایک اللہ کے اقرار کے لیے اٹھایا ہے، تیرا ہاتھ ٹوٹا کیوں نہیں؟ ہم اس کی نسل کو توڑ کے برباد کر کے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی جمع پونجیوں کو برباد کر کے، لگائی ہوئی ساری دولت کو ختم کر کے، سیصلا نارا ذات لہب، ہم اس کو جہنم کے شعلوں میں ڈالتے ہیں، اور صرف یہی ہم نے ختم نہیں کیا، اسی کو ختم نہیں کیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ہم اس کی بیوی، اس کی جورو، اس کی گھر والی، اس کی اہلیہ، ساتھ دینے والی، اس کو بھی گلے کا پھندا بنا کر کے اس دنیا میں ہم اس پورے جوڑے کو ختم کر کے ان کی نسل کو ختم کر دیں گے، آتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، لیکن ہم مٹاتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کا انجام یہی ہے جو آپ کے بے وفا ہیں، ان سے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں۔ دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، آج میں کلمہ پڑھ کے بے وفائی کروں تو جرم دوہرا ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، ممکن ہے وہ دہریہ ہو۔ بے وفا دنیا میں اس وقت دہریہ بھی ہے، جس کو رب نے بنایا، وجود اللہ نے دیا، تخلیق رب نے فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسان بنایا میں نے، وجود میں نے دیا، عطائیں میں نے کی ہیں، محبتیں میں نے دی ہیں، تصویریں میں نے کی ہے، چہرے شکل صورت میں نے بنائی، تیری زبان میں نے بنائی، جب یہ کھلی تو میرے خلاف کھلی، چلی تو میرے خلاف چلی۔ تو دہریہ بن گیا اور کہتا ہے کہ زمانے نے اور دہر نے ہم کو بنا دیا ہے، حالات نے ہمیں ایسا کر دیا ہے، ہم ایسے تھے نہیں، ہم بندر کی اولاد تھے، اور ہمارے جد امجد بیٹھ بیٹھ کے شرارتیں کر کر کے ان کی دم گھس گئی، ہماری بھی ختم ہو گئی، لہٰذا ہم اس کے بچے اور اس کے بیٹے ہیں۔ ابے ڈارون کے بچے نہیں، تیرا رحمان مالک ہے، مت کر بے وفائیاں، نہیں تو ہم نے نتیجے دیے ہیں۔ پہلی قومیں آئی تھی، انبیاء کا حکم ملا تھا، رب نے وفا کے پیغام بھیجے تھے، انہوں نے بے وفائیاں کی تھی، ہم نے ان کے انجام ایسے کیے کہ شکلیں بدل کر کے رکھ دی، بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے۔ یہ نبیوں کی بے وفائیاں کرنے والے ظالم انسان ہیں، نہ کہ تیرے دادا امجد اور پہلے لوگ ہیں۔ حضرات، اگر بے وفائی کا انجام سمجھ نہیں آتا تو کبھی باپ کو بیٹے کو دیکھنا چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ دنیا کا سب سے متقی ترین، پرہیزگار ترین اور رب کا سب سے بڑا وفادار وقت کا نبی ہوتا ہے، نوح علیہ السلام ہے۔ وفا کی انتہا دیکھیے، 950 سال دعوت دینا۔ گجرانوالہ میں 30 تاریخ کو کانفرنس ہوئی جی، تاریخ رقم کر گئی ہے، بلے بلے، زبردست، مبارک ہو۔ لیکن اگر یہاں لوگ نہ آتے تو کیا ہوتا؟ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ نہیں؟ کہ جناب دن رات کی محنت گئی، پیسہ گیا، علماء کی آمد گئی، وہاں کے انتظامات گئے، ایک دن میں دل برداشتہ ہو کے بیٹھ جانا تھا، اگلے سال تک کے لیے محنت کرتے ہوئے لوگوں کو سوچنا پڑنا تھا۔ 1-2 دن کی بات نہیں، 950 سال، 9.5 صدیاں رب سے وفا کی دعوت کا پیغام دینے میں گزری۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دنوں کو بھی دعوت کا میدان سجایا ہے، میں نے راتوں کو بھی ان کو جگایا ہے، میں نے ان کو جہرن بھی کہا ہے اور تنہائیوں میں مل کے بھی کہا ہے،
کارنر میٹنگیں بھی ان سے کی ہیں اور ان کو بلایا ہے، لیکن جب جب میں بلاتا گیا یہ دور ہوتے گئے۔ اللہ کسی اور نے تو کیا ماننا تھا، میرے گھر کی بیوی میری نہیں نکلی۔ نبی کی بیوی ہونا اس سے بڑا کوئی شرف ہوگا؟ میں قربان جاؤں اماں خدیجہ کے اوپر، اور میں پوری کائنات کی گھر والیاں جتنی ہیں نچھاور کر دوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت عفت اور آبرو کے اوپر، امہات المومنین حضرات، لیکن ادھر کیا ہے؟ نبی کی بیوی ہے، وفادار نہیں نکلی۔ ادھر نبی کا بیٹا ہے، وفادار نہیں نکلا۔ کشتی بنائی ہے، جانور تو سوار ہو گئے، لیکن جو اپنی جان تھا، جو دل کا ٹکڑا تھا، جو جگر گوشہ تھا، وہ پہاڑ پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بچا لے گا، آج یہ آسمان جتنا برستا ہے برس لے اور زمین جو کرتی ہے کر لے، مجھے یہ بچا لے گا۔ اللہ نے اس بے وفائی کا انجام کیا ہے؟ باپ کے دل اور ٹکڑے کو تڑپتے ہوئے، چیختے ہوئے، روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے بچا لے۔ اور یارو اگر بے وفائی وقت میں پیغمبر کا بیٹا کر جائے، میرا رب پھر پرواہ نہیں کرتا کون ہے، انہی پانیوں میں ڈبو کر کے سامنے غوطے دے کر کے مارا۔ کہا بے وفاؤں کو پتہ چل جائے کہ انجام یہ ہوتا ہے۔ آج تو سید کا بیٹا بڑا خوش ہے کہ میرے ابا جی سید ہیں، میرے تایا جی جو ہیں وہ شاہ جی ہیں، اور میں ماشاءاللہ کسی صوفی متقی کا بیٹا ہوں، میں مولوی کا، یا میں کسی خطیب اور داعی کا بیٹا ہوں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلا کے کہتے ہیں اعملی یا فاطمہ۔ اس کا معنی دنیا کرتی ہے فاطمہ عمل کرنا، لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ فاطمہ بے وفا نہ بننا۔ اعملی، جس نے تجھے بنایا ہے اپنے رب سے وفادار بن کرے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت جب آئے وفاداری کی حالت میں آئے، عمل کر کے آنا۔ کل قیامت کے دن یہ بات نہیں چلے گی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کی جان چھوڑ دی جائے۔ وہاں پہ نبیوں کی اپنی جانیں بھی ہوں گی پھنسی ہوئی، اور وہ بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی بے وفائی، نبی کا باپ ہونا کام نہیں آیا۔ اگر آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بیٹی بہت اچھی ہے، دیندار ہے اور نیک ہے، نمازیں پڑھتی ہے، آپ مت خوش ہوں جی میں فلاں کا باپ ہوں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کبھی ان کی آہوزاریاں دیکھیے، ترلے اور منتیں دیکھیے، لیکن بے وفا باپ کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، استغفار نہیں کرنی۔ لوگوں چلتے جائیے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے وفاؤں کی انتہا کر ڈالی ہے۔ آج ہماری وفا کیا ہے؟ آج ہماری ان کے ساتھ وفا کیا ہے کہ ہم نے ان کو نام کا نبی، پیمبر، محبوب، ہادی، رہبر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم انجام سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اور میں نے سنا محبوب نے جب کہا کہ اللہ نے تمہیں جو پیسہ دیا ہے نا یہ تمہارا ہے، لیکن اس کو چھٹا کرا کے تھوڑے سے پیسے کسی غریب کو دے دیا کرو، یہ وفا ہوتی ہے، زکوٰۃ وفا ہوتی ہے، زکوٰۃ وفا ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں محنت کرو، کماؤ، ٹریڈ کرو، بزنس کو عام کرو اور اتنی محنت کرو پیسہ کہ سال بھر تمہارا اتنا سٹاک ہو جائے کہ تمہیں 7.5 تولے جتنا مال و متاع پڑا رہے، اور اس سے اضافی تمہیں پتہ ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو کہ میں نے اس کو کسی کام لگانا ہے۔ جب اللہ تم کو اتنا مالدار کر دے تو پھر اس میں سے 2.5% جو ہے غریب کو دے کر کے وفا کرو۔ لیکن اگر ہم نے یہ وفا نہ کی اور سوچا کہ محنت میری، پیسہ میرا، دولت میری، کمایا میں نے، بینک بیلنس کمی آ جائے گی، اور پھر اسی سے لیا، کھایا پیا، اور کوئی مانگنے آیا، ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئی، اور اس کو کھا کھا کے ماشاءاللہ کمر کے ان حصوں کی تہیں اور پرتیں بنتی گئیں اور ایک دوسرے پہ چڑھتی گئیں۔ قیامت کے دن اس بے وفا کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اس کے پیسے کو، مال کو، جتنا سونا پیچھے اس کا بینک میں پڑا ہے، جتنی اس کے پاس پیسے کی رسیدیں اور گارنٹیاں ہیں، ان کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کر کے، کبھی قرآن کو پڑھیے، تعلق جوڑیے، بے وفائی کا انجام دیکھیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ان دھاتوں کو گرم کر کے اور ان کے پرتوں کی استریاں بنا کے، جہاں جہاں ان کی سلوٹیں پڑتی تھی، بل پڑتے تھی، پھر ان کو وہاں پہ پریس کیا جائے گا، استریاں کی جائیں گی، ماتھے کی شکنیں اتاری جائیں گی، اور یہ پہلوؤں پہ چڑھے ہوئے گوشت ان کے بل اتارے جائیں گے۔ جیسے کپڑے کو سلوٹ پڑ جائے تو دھوبی دھو کے
پٹک کر کے پھر اس کو جو ہے پریس کر کے اس کے بل نکالتا ہے۔ حضرات یہ بے وفائی کا انجام، لیکن وفادار کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رستے میں دیا ہوا جو مال ہے، اگر کسی نے مانگا ہے، حق ادا کیا ہے، اس کے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ اگر آدھی کھجور بھی دی ہے تو اللہ اس کو جہنم اور اس کے درمیان ڈھال بنا دے گا۔ قرآن سے وفا کر کے آیا، قرآن سے وفا کر کے آیا۔ جب کوئی ساتھ نہیں دے گا نا، میں نے یہ دیکھا ہے، آپ باہر گئے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، آپ کو مقامی زبان بھی نہیں آتی اور آپ کو پتہ بھی نہیں، کوئی جاننے والا بھی نہیں، اور آپ اکیلے اور تنہا ہیں، بریف کیس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور یہ بھی علم نہیں کدھر جانا ہے۔ اتنے میں اپنے ہی علاقے جیسے کپڑے پہن کے اپنی زبان بولنے والا کوئی آ جائے اور کہے کہ بھائی کیا حال ہے، آپ کہاں، کیسے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، آپ نے کہاں جانا ہے، میرے پاس آ جائے، تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، بڑی خوشی کی ہوتی ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے، ابھی قبر سے اٹھا ہے، نشر ہوا ہے اور آنکھیں کھلی ہیں، اور آنکھ کھلتے ہی اس نے دائیں طرف دیکھا تو ایک کہہ رہا یار آپ میرے ساتھ چل، تو میرا جاننے والا ہے، میں تجھ کو جانتا ہوں، رستے بڑے مشکل ہیں لیکن تیری وکالت میں کروں گا۔ ایک یہ بھی انجام ہے، وفا کا انجام۔ اور ایک بائیں طرف کھڑا ہے، وہ بھی ہاتھ پکڑ لے گا، دو دوست ہیں، دونوں پکڑ کے کھڑے ہیں، چلو ہم آپ کو رستہ بتاتے ہیں کہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر، رحمان کے سامنے ہوں گے، قرآن بولے گا ای رب انی منعتہ النوم باللیل۔ رمضان کے پورے مہینے میں دہاڑیاں کر کے آنے والا، راتوں کو نیند بھی آتی تھی، لیکن میری محبت میں پھر یہ کھڑا ہوتا تھا، میں اس کا وکیل بن کے آیا ہوں، اس کی سفارش قبول کر۔ اور ادھر جو ہے ماشاءاللہ روزہ کھڑا ہوگا، اے اللہ اس کو بھوک لگی ہوتی، پیاس لگی ہوتی، یہ آگ کی بھٹیوں میں کام کرتا تھا لیکن میری محبت میں کھاتا پیتا نہیں تھا، اے اللہ میں وکیل بن کے کہہ رہا ہوں میری سفارش کو قبول فرما۔ فیشفعانی، اللہ دونوں کی سفارشیں قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ وفا کا انجام ہے۔ اور بے وفا کا انجام دیکھیے، آئے گا، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے، کہے گا قرآن پڑھ کے، پڑھا کے۔ اللہ کہیں گے میرٹ کے مطابق پڑھایا یا اپنی مرضی سے بے وفائیاں کرتا ہے؟ بھائیو جو ریا ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی ہے، دکھاوا، نمود اور نمائش، حقیقت میں کچھ نہ ہو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بندے نے پیسے دیے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دوسرا کیا کرتا ہے، گاڑی کی چابی پکڑاتے ہوئے فوٹو سیشن کر لیتا ہے، کیمرے کی نظر کر دیتا ہے، میڈیا میں خبر چل جاتی ہے، اور بعد میں چابی جو ہے ماشاءاللہ پھر وہیں، اور سارا کچھ وہیں۔ آپ نے کئی دفعہ طلبہ کو دیکھا ہوگا، ہماری مسجدوں میں یا مدارس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب بڑا سالانہ فنکشن ہوتا ہے تو ان کو سندے دے دی جاتی ہیں، بعد میں واپس لے لی جاتی ہیں کہ جناب یہ کرو گے تو پھر ملے گا۔ پھر طلبہ سے پوچھئے دل پہ کیا اترتی ہے اور وہ کیا بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے، یہ نمود کر کے، نمائش بن کے، کاری بن کے، مکری بن کے، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائیاں کر کے، کام تو وہی کیا ہے لیکن وفا کے اصولوں کو نہیں نبھایا۔ اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آیا، کہے گا قرآن پڑھ کے آیا۔ اللہ کہیں گے بے وفا، او بے وفا، اپنی مرضیاں کر کے وفا جتلاتا ہے، جہنم کی نظر کر دیا جائے گا۔ حضرات اس سے بھی بڑا اور پہلو دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے میری کتاب اور قرآن سے منہ موڑا، بے وفائی کی ہے، لوگوں انجام دیکھو، دنیا میں رب نے سب کچھ دے دیا، کوٹھیاں، مال، دولت، عزت، بہت بڑے بڑے بینک بیلنس، اور ماشاءاللہ اس کے پاس پراپرٹی، لیکن حالت کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دودھ کے اندر بھی ڈبل روٹی بھگو کے نہیں کھا سکتا۔ دودھ کے اندر سارا کچھ موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، دنیا جہان کا پھل موجود ہے، لیکن اس کی اپنی اولاد منہ میں نہیں رکھنے دیتی، ساری مٹھائیاں موجود ہیں، اپنی بیوی ہاتھ پکڑ لیتی ہے، پراٹھا کوئی نہیں کھانے دیتا، انڈا کوئی نہیں کھانے دیتا، نمک کی چٹکی کوئی نہیں لینے دیتا۔ حضرات ہم نے اس کے گلے کی جو ہے وہ کانٹا بنا ڈالا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ میرے قرآن، میرے ذکر، میری وفاؤں سے دنیا میں اندھا رہا، جب قبر سے اٹھے گا، اٹھتے ہی پہلے دم ہم اس کی آنکھوں کی دید کو ختم کر دیں گے۔ یہ بے وفا کا انجام ہے۔ بے وفائیاں کی ہیں،
قرآن سے، بے وفائی کی ہے رحمان سے، اللہ کے کلام سے۔ تھا لیکن اندھا رہا، تھا کتاب موجود تھی کھولی نہیں، اندھو کی طرح جیسے ان کو نظر نہیں آتا اسے بھی رب کی کتاب نظر نہیں آئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اچانک اندھا ہو جائے بندہ تو بڑا چیختا ہے، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ میری تو آنکھیں تھی آج کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسیٰ، او بد نصیب بے وفا، ہم سے بے وفائیاں کر کے آیا، کتاب سے بے وفائیاں کر کے آیا، تو نے دنیا میں آنکھ کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تجھے بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ حضرات دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کی نبوت کا پھریرا موجود ہے، جھنڈا موجود ہے، علم عمل موجود ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرتا ساتھ نہیں دیتا، آج تو مرضی کر رہا ہے، آج مرضی کر رہا ہے، لیکن ندامت کے آنسو قیامت کے روز ہوں گے۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر جب پکڑا جائے گا نا، اللہ پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے ہم نے جو آپ میں محبوب کو بھیجے تھے، آپ نے ان کی شریعت اور طریقت کے مطابق کیا عمل کیا؟ من نبیوں کا، یہ سوال قبر میں ہونے والا ہے۔ وفادار جو ہے، جس نے وفا کی ہوگی، کیا کہے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، کہ مجھے میرے رب کی دین اور شریعت کی خبر کون دیتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ قبر میں یہ ہمیں موقع دے دے، ہم عملی زندگی میں وفا کر کے جائیں تاکہ قبر میں کہہ سکیں جب آپ سے وفا کی ہی نہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، نام کی حد تک رکھا ہے، کیا خبر تھی، کیا علم تھا، کیا دین تھا، کیا شریعت تھی، قیام کیسا، رکوع کیسے، سجود کیسے، دنیا کیسی، دین کیسا، علم کیسا، عمل کیسا، ریاضت کیسی، سیاست کیسی، جب اس بات کا علم ہی نہیں ہے کیا بولے گا؟ یہ بدبخت کہے گا ہا ہا لا ادری، کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے بے وفائیاں کی ہیں، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ جس نے کبھی حدیث پاک پڑھی نہیں، کبھی سنی نہیں، عمل کیا نہیں، آپ سے وفا کر کے دیکھی نہیں، اس کو کیا علم کے کیا معاملہ ہے۔ حضرات گن گھر کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اسلحہ اس نے پورا ڈمپ کیا ہوا ہو، لیکن اگر چلانا نہیں آیا، سیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پرکھا نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ڈنڈے اور سوٹے سے بھی بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو اور اس کو کہو کہ یہ کیا ہے ذرا چلا، تو کیا کہے گا؟ نہیں نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کیا پتا یہ کیا ہے۔ ہاں ہاں، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، نظام بھی ہے، طریقت بھی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی بھی ہے، لیکن بے وفا اتنا ہے کہ کبھی ان سے وفا کرنا سیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری، سر میں گرزیں ماری جائیں گی اور کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، وہ ظالم انسان تو نے پڑھا بھی نہیں، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں، تو دیکھ بھی نہیں سکا، پرکھ بھی نہیں سکا، اور دنیا میں جب ساتھ نہیں دیا قیامت کے دن دیکھے گا کوئی پیر فقیر کام نہیں آ رہا۔ بھائیو یہ اگر غلط فہمی ہے تو آج دل سے نکال دیں۔ قیامت کے دن اللہ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو محبت اور پیار کے تعلق اور خون میں کشش ہے یہ ختم کر دی جائے گی، کرنٹ ختم کر دیا جائے۔ جب کسی پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے نا تو اس کی پہلے پاور کاٹی جاتی ہے، اس کے رابطے منقطع کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن رابطہ منقطع، خون کی کشش ختم ہو جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قرآن نے کیوں کہا ہے؟ اسی لیے بولا ہے۔ دنیا میں کوئی مسئلہ بنے ماں بھاگ آتی ہے، بیوی آ جاتی ہے، بیٹے آ جاتے ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، ماں باپ آ جاتے ہیں، لیکن ادھر کیا ہے؟ آج قیامت کے مرحلوں میں پھنسا ہوا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور دشمن بن کے ایک دوسرے کی طرف گھوریں گے اور دیکھیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اور بھائیو یاد رکھیں قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام اللہ کو کہہ دو 50,000 سال کا دن ہے، سختی ہے، گرمی ہے، جہنم ڈرا رہی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، انسان گناہوں کے مطابق پسینے میں ہے، اللہ کو صرف اتنی تو درخواست کر دو کہ وہ حساب و کتاب تو شروع کر دیں۔ صرف یہ ہوگا، حساب و کتاب تو شروع کر دیں۔ جب بینکوں میں لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی، ہم نے بل جمع کروانے ہوتے تھے، دھوپ ہوتی تھی، کیا تھا؟
اگر ونڈو کھلی ہوتی تو چلو امید ہوتی تھی کہ کام چل رہا ہے، لائن چل رہی ہے، اگر بند ہوتی تو چیختے تھے، کہتے تھے کہ چلیں یار کوئی آدمی بٹھاؤ، کام تو شروع ہو، دھوپ ہے۔ یہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، اور آدم علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا کہ نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے سے کوئی غلطی ہوئی تھی اور مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، او بھائیو ان نبیوں سے بڑھ کے کوئی پیر ہوگا، اللہ کا کوئی قریبی ہوگا، رب کا کوئی اس سے بڑھ کر کے محبوب اور محب کا معاملہ ہوگا؟ آئے گی پوری دنیا۔ نوح علیہ السلام آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ اللہ کے باقاعدہ طور پہ جو نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا جو سلسلہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کے وقت میں انسانوں میں کوئی غلطیاں کمی کوتاہیاں نہیں تھی، ابو الانبیاء ہیں، لیکن جب انسانوں میں غلطیاں آئیں، قابیل نے پہلا قتل کیا اور سلسلہ بگڑتا چلا گیا، تو اللہ نے یہ سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع کیا۔ جب دنیا ان کے پاس جائے گی تو کیا کہیں گے؟ میں اپنے بیٹے کی غلط سفارش کر بیٹھا تھا اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں رب کے سامنے جا کے دوسروں کی سفارش کروں۔ چلتے چلتے معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے گا۔ دنیا کے پہلے اور آخری پیر، لوگوں جن کے بغیر گزارا نہیں۔ دنیا میں چھوٹے موٹے یہ پیری مریدی کے سلسلے، ان کے اوپر مان تران مت کیا کریں، تھوڑا سا دھیان کیا کریں۔ پیری مریدی میں حرج کوئی نہیں، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہو، شریعت کے تابع ہو۔ اگر اس کے تابع نہیں، بڑے بڑے لوگ نفسا نفسی کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں پڑے ہیں، اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے او بے وفا لوگو، بے وفائیاں کرنے والو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی میرے ساتھ وفا کی، سجدوں میں سر رکھا، عرش کے پائے کے ساتھ بھی سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ عقیدے صاف کر لو کہ مختار کل نہیں ہیں، بلکہ اختیارات جس کے پاس ہیں اس کے سامنے سجدہ کر کے اس سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان بندوں کا حساب و کتاب تو شروع کیا جائے۔ یہاں آ کر کے قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ یہ وہ دن ہے یعض الظالم علی یدی، جس نے بے وفائی کا ظلم کیا ہوگا آج اپنے ہاتھ کاٹے گا، اور ہاتھ کاٹ کے کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے افسوس کاش میں یہ حرکت نہ کرتا، اوروں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا، دوسروں کے پہلوؤں میں نہ بیٹھتا، زندگی کا ضیاع نہ کرتا، بے وفائیوں کی انتہا نہ کرتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اسوہ عمل اور سیرت سے بے وفائی نہ کرتا۔ لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اور رستہ اپنایا ہوتا۔ بھائیو اس سے بھی بڑھ کے کوئی خبر ہوگی؟ قرآن سچ ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن کوئی رسمی بات نہیں ہے، یہ دکھاوے اور نمود اور نمائش کی کتاب نہیں، یہ کوئی من گھڑت یا جعلی اور افتراء پردازی نہیں ہے، یہ کسی انسان کی انشاء نہیں ہے، بلکہ یہ رحمان کا کلام ہے، حقیقتوں کا عکاس ہے۔ یہ بے وفا نکلا، آج اس کو اپنی بے وفائی کا انجام نظر آ رہا ہے اور ہاتھ کاٹ کے کہہ رہا ہے ہائے کاش۔ اور ایک انجام یہ بھی ہوگا، یہ بے وفا کھڑا ہو کے حالات دیکھ کے کہے گا زمین تو پھٹ کیوں نہیں جاتی، تو پھٹ کیوں نہیں جاتی، ہائے کاش آج میں مٹی ہوتا، میں مٹی ہوتا، میں زندہ یہاں رب کے سامنے آج جس طرح شرمندہ ہونے کے لیے کھڑا ہوں، جب عمل نامہ تلے گا، میزان لگے گا اور اس میں اس کے گناہوں کا وزن بھاری ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 موقع ایسے ہیں جہاں کوئی پیر کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی فقیر کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا بے وفائیوں کا مزہ چکھنے کے لیے۔ پہلے نمبر کے اوپر جب صراط سے گزارا جائے گا، پل صراط سے، اور گناہ جو ہیں یہ اس کو کھینچ کے جہنم کی طرف، تو اس مشکل لمحے میں گزرتے ہوئے سب کو سب بھول جائیں گے، صرف اپنی فکر ہوگی کہ میں کسی طرح گزر جاؤں، بے وفا یہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ اور دوسری جگہ جب میزان میں عمل تلیں گے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دینے والا، نظریں اوپر کو ہوں گی علی رؤوس الاشہاد۔ اور تیسری جگہ جب رزلٹ کا ٹائم ہوگا،
بائیں ہاتھ میں رزلٹ ملا تو سمجھو یہ بیکار ہے، یہ ضائع ہے، ذلیل اور رسوا ہے، اور اگر دائیں ہاتھ میں ملا تو کامیاب ہے۔ ان تین موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی آپ تو ہمارے بہت ہی خاص ہے، آپ بھی ہمیں یاد نہیں کریں گے۔ کہا عائشہ نہیں، اس موقع کے اوپر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، لیکن یہ کام اور یہ موقع آنے سے پہلے آج زندگی میں گولڈن چانس ہے کہ ہم رجوع کریں اور وفا کی پھر سے جو ہے تجدید کریں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت ہو کے ان کے طریقے کو لے کے، طریقت کو لے کے، اسوہ اور سیرت کو لے کے اپنی زندگی بھی ویسی کریں، دنیا بھی ویسی کر لیں اور دین بھی ویسا کر لیں۔ بھائیو آپ نے دیکھا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی منڈی میں چلے گئے، منڈی میں بارش آ گئی، اس کے بعد دھوپ نکلی اچھی خاصی، آپ منڈی میں گئے تو جاتے جاتے ڈھیر لگا ہوا ہے غلے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ مارا تو نیچے سے غلہ گیلا تھا اور اس میں تری تھی۔ آپ نے اس دکان والے سے پوچھا او اللہ کے بندے یہ کیا ہے، اوپر سے خشک ہے نیچے سے گیلی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی اور یہ مسئلہ بن گیا۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ واقعی بارش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے بے وفائی اور وفا دنیا میں بھی بتا دی۔ کہا یاد رکھو دنیا کو دھوکہ دینے والا من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والے کا انجام، دو نمبری کرنے والے کا انجام، اور دنیا کے معاملے میں دنیا سے بے وفائی کرنے والے کا انجام من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، نقل کی، ملاوٹ کی۔ طالب علم نقل کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے کے سیم ویسی چیز تیار کر کے دو نمبری کر رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، چیز اصل لکھ کے دو نمبر بیچ میں پیک کر کے دے رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، سیمپل کچھ بھرتا ہے اور آرڈر میں کچھ بھرتا ہے وہ میرا نہیں ہے، دودھ میں ملاوٹ کری ہے من غشنا فلیس منا، بک گیا امیر ہو گیا وہ میرا نہیں ہے، اس نے اپنے کاروبار میں معاملات میں دھوکہ دہی سے فراڈ کر کے بڑا کما لیا وہ میرا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا ہے، لیکن اگر میرا بن کے وفائیں کر کے آئے گا انجام کیا ہے؟ التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین، یہ سچ بولنے والا اور لوگوں کے ساتھ صحیح اور خالص ڈیلنگ کرنے والا تاجر کل قیامت کے دن جہاں نبی ہوں گے وہاں یہ ہوگا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا انجام ہے، یہ اس کی خیر خواہی ہے، یہ اس کی جزا ہے، اور اس کی سزا وہ یہ ہے کہ اگر دنیا ہے تو تب بھی بے وفا کا انجام برا، اور اگر دین ہے تو تب بھی بے وفاؤں کا جو ہے انجام برا ہے۔ لوگو اللہ اکبر، آخری بات اور سامنے رکھیے، گرمی ہے نا، گرمی، کبھی کبھی بیچ میں سردی بھی آ جاتی ہے، شام کا ٹائم ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، روزہ کھولنے والا ہو، اور آپ کے لیے ہر طرح کے جام سجا دیے گئے ہوں، آپ مسجد میں تشریف لے آؤں یا اپنے گھر میں ہوں، لیکن عین ٹائم پہ ادھر اذان ہوئی، ادھر آپ کو کاسا پکڑایا جانے لگا، اور بیچ میں سے کسی نے دھکا دے کے یوں پیچھے کر دیا، چلو پیچھے، تیرا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ چیخے گا کہ نہیں ہائے میں نے تو روزہ رکھا تھا، یار مجھے پیاس لگی ہے، میرے ہونٹوں پہ پپڑیاں دیکھو، اور میں تکلیف میں ہوں، میں روزے دار ہوں، کیا ہوا ہے؟ میرا یہ گواہ، وہ گواہ، وہ گواہ، میں نے روزہ رکھا ہے، پانی دو، مشروب دو۔ اللہ اکبر، اور خصوصاً جب سارے پاس ہوں اور اس موقع پہ دھکا دیا جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن وضو کر کے آنے والے، اور وضو کی یہ خوبی ہے کہ یہ مومن کا زیور ہے، مرد ہے یا عورت ہے، نظر آئے یا نہ آئے، دنیا میں سے فرق دیکھنا ہو تو کبھی وضو کرنے والوں کے اعضاء دیکھ لو، جو وضو نہیں کرتے ان کے اعضاء دیکھ لو، اور کچھ نہیں تو میں کہا کرتا ہوں کان دیکھ لو، جو وضو نہیں نہ کرتا اس کے کبھی کان دیکھو۔ ہمارے ماشاءاللہ 17ویں گریڈ کے پروفیسر ہیں، اور میں ان کو اکثر کہا کرتا تھا جب بھی مجھے ملتے تو میں نے کہا یار تو نماز پڑھا کر یا نہ پڑھا کر وضو تو کیا کر۔ اور وہ تونسے والی سائیڈ کے تھے، ڈیرہ غازی خان کے، مجھے کہتے تے کو کیا چھٹی راندھی ہے، 24 گھنٹے میں کو وضو دا کی کھڑی ہے، بھئی میں کروں یا نہ کروں، لیکن جو میں کہنا چاہتا تھا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، سمجھاتا رہا، کہتا رہا، آخر شادی ہو گئی، اور شادی جو ہے بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ دوسرے دن آیا اور
ہنستا ہوا مجھے آگے ہو کے ملا اور کہنے لگا کہ ابا تو سچ آدھا ہے، آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ میری بیگم نے میرے کان پکڑ کے مروڑے اور کہا کہ جا کان صاف کر کے آ۔ تو میں نے کہا یار میں بھی تو تجھے یہی کہتا تھا۔ اب دیکھیے سنت کے مطابق وفادار انسان ہو، انگلیاں گیلی کی ہوئی ہوں، اور دن میں 5 بار ایک ایک کونے کھڈڑے کے اندر گھما کر کے اور ماشاءاللہ پیچھے سے صفائیاں کر کے آئے، کیا ہوگا؟ اگر نہیں، جو وضو نہیں کرتا جتنا مرضی صاف ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو، آپ اس کے کبھی کان کے پیچھے اسے کہیں کہ اپنے ہی انگوٹھے کو گھما کے کبھی ناک سے سونگھ کے تو دکھا دے، سمجھ آ جائے گی کہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر کیا ہے؟ وضو ہے، وفائیں ہیں، زیور ہے، قیامت کا دن ہے، غرم محجلین ہیں، پیشانیاں بھی چمک رہی ہیں اور نشانیاں بھی پوری ہیں اور وضو کے اعضاء چمک دمک رہے ہیں۔ حضرات آپ نے دیکھا نہیں لاری اڈا لاہور پہ صادق آباد کے نیو خان کے اور جو ٹائم لگے ہوتے ہیں ان کی لائٹیں بتا دیتی ہیں کہ لانگ روٹ کی گاڑی ہے، اور کوئٹہ سے آنے والے ٹرک بتا دیتے ہیں کہ جناب پٹھانوں کا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ گھر میں بیوی کو کپڑا ملے یا نہ ملے، لیکن اپنے 2 ہی شوق، اور وہ شوق اس نے پورا کیا ہوتا ہے، پورے ذوق شوق سے چمک دمک اور زرک برک سے آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسے پکڑ کے تیار ہو گئے، میرے امتی آ رہے ہیں۔ بھائیو اس حدیث کو پڑھ کے اللہ کی قسم، اگر تھوڑا سا بھی دل کے اندر حرارت باقی ہو اور انجام کی فکر باقی ہو تو بندہ تڑپ جاتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آئے سامنے آئے، چلتے آئے۔ اچھا تھوڑی سی اس بات کو یہاں پہ روکوں، اگر کہیں گلی بند ہو نا، شادی رکھی ہوئی ہو اور پیچھے سے مین بازار بھی کھلا رہے، اگلی بھی گلیاں گلے کھلے رہیں، لیکن جب عین سامنے آئیں اور ٹریفک راستہ بند ہو تو بندے کو تکلیف بڑی ہوتی ہے، یار جے انہوں نے رستہ بند کیتا سی پچھو کی تو مین تو ہی کر چھڑ دے، انہیں دھکے تو نہ پیندے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بھی روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا، آنے دیا۔ لوگوں دیکھو آ رہے ہیں، چلتے آئے، بڑھتے آئے، چمک دمک زرک برک لش پش زیور اور اس وقت مزین خوبصورت۔ بالکل جب آئے نا سامنے تو اللہ نے درمیان میں دیوار حائل کی، محبوب بول اٹھے، کہا کیا بولا؟ اللہ اکبر۔ محبوب بول اٹھے اور فرمایا رب امتی، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، آنے دیجئے، میں جام پلانے لگا ہوں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ پہنچ کر کے پاس آ کے عین موقع کے اوپر نشانیاں پوری ہیں، چمک دمک ہے۔ دیوار جب آئی نا تو محبوب بول اٹھے، کہا میرے ہیں۔ کہا محبوب یہ آپ کے نہیں، یہ تیرے بھی بے وفا ہیں، میرے بھی بے وفا ہیں، آپ کے بھی بے وفا، میرے بھی بے وفا۔ بے وفائی کیا تھی؟ دلیل کیا ہے؟ احدث بعدک، محبوب آپ کو پتہ نہیں، ما احدث بعدک، یہ آپ کے بعد اپنی مرضیاں چلا کے بدعتی بن گئے تھے اور آپ کی سنت کے وفادار نہیں اور میرے حکم کے وفادار نہیں، بے وفا نکلے ہیں۔ پتہ ہے ان بے وفاؤں کا انجام کیا ہوگا؟ پانی تو نہیں ملنا، جام تو نہیں ملنے والے، ہاں جھڑکیں ضرور ملیں گی علی رؤوس الاشہاد، اور محبوب کہیں گے سحقن سحقا۔ سوکن سوکا کا سادہ پنجابی کا ترجمہ دفع دور، دفع دور، چشمے بد دور نہیں، دفع دور، ہانک دیے جائیں، ہٹا دیے جائیں، میری نظروں سے اوجھل کر دیے جائیں، ان کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے لے کر کے جاؤ، سوکن سوکا، میرے ہو کے، نام میرا استعمال کر کے، کلمہ میرا پڑھ کے، پھر یہ مرضیاں کرتے رہے، بدعات اور خرافات اور رسومات میں آئے، یہ رسمی مسلمان بن گئے۔ حقیقی مسلمان حقیقی سنت کو چھوڑ کر کے جن لوگوں نے ایسے وطیرے اپنائے ہیں، لوگوں یہ کسی دنیا کے انسان کا یا مولوی کا یا خطیب کا ذاتیات کے لیے یا اپنے مسلک کے لیے بیان نہیں، بلکہ آپ کی خصوصی خیر خواہی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 صدیہ پہلے کا بیان ہے۔ لہٰذا مت دھوکے میں آئیں، کوئی بیان کرے تو کہو جناب مرضی کی روایت بیان کر گیا تھا، اپنی سوچ بتا گیا تھا۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ ہیں اور ان کو خیر خواہی چاہیے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت یہ ہوتی ہے کہ جو غلط ہے اس کو بتا دیا جائے کہ تو غلط ہے، اور اس کو صحیح کا رستہ بھی سمجھا دیا جائے۔ ساری دنیا سے بے وفائی
چل جائے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رحمان سے بے وفائی نہیں چلے گی۔ لہٰذا میں اور آپ مل کر کے آج کی اس کانفرنس کی وسعت سے اور تحفظ حرمین الشریفین کے حوالے سے بھائیوں پھر ہم کہتے ہیں کہ حرمین الشریفین کی حفاظتیں رب کرتا چلا آیا ہے، لیکن وہ ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ حرمین کے پیغام کے محافظ بھی بنو اور اس کے وفادار بھی بنو۔ اکیلے حرمین کے محافظ بننے کا کوئی معنی نہیں، اگر وہاں کے نظام اور پیغام اور سنت اور طریق قرآن اور صاحب قرآن سے اگر وفائیں نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیے بے وفائیوں کے انجام اچھے نہیں ہوتے۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ لوگوں سے ہمیشہ وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ آئیے اپنے رحمان سے وفا کرنا سیکھیں، اور رحمان نے جن سے وفا کرنے کا کہا ہے ان سے جو ہے دوبارہ ایک بار اپنی زندگی پہ نظر ثانی کریں، تجدید عہد کریں، نیت کی تجدید کریں، عزم اور ارادہ لیں، اور پھر پختہ عزم کے ساتھ آج کی اس کانفرنس کو میرا رب ہماری زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی کا موجب اور ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔